بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے دعا کرے. مسجد میں داخل ہو تو دعا کر کے آنا چاہیے. مسجد کا کون سا حصہ ہے جہاں سے دعا پڑھ کر داخل ہونا چاہیے؟ کیونکہ مسجد تو پورے حصے کو کہا جاتا ہے. عرف میں، بول چال میں مسجد کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ حصہ جس میں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے باہر والا برآمدہ ہے، وضو خانہ ہے، پیشاب گھر ہے، ایک دو ویسے کمرے ہیں، سٹور روم وغیرہ، اور گیٹ ہے، راستہ ہے. یہ سب ملا کر کے عام بول چال میں اس کو مسجد کہا جاتا ہے. تو یہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس کو کہاں پڑھنا ہے؟ تو آج یاد کر لیجئے کہ یہ دعا اس حصے میں داخل ہوتے وقت پڑھنا ہے جو حصہ نماز کے لیے متعین کیا گیا. جیسے ہماری مسجد ہے، اس کے 3 بڑے بڑے دروازے ہیں. یہاں سے آپ جب داخل ہوں گے، یہاں آپ کو نماز یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور باہر جو بڑا گیٹ ہے اور ایک چھوٹا گیٹ ہے، وہاں پر اس کو نہیں پڑھنا، کیونکہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. اصل جگہ نماز پڑھنے کی یہ ہے. لہٰذا اس حصے میں جب داخل ہو تو دعا پڑھ کر کے آنا چاہیے. کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یہ دعا پڑھ کر کے مسجد میں داخل ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگ پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں پڑھتے. لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں. لوگوں کو بات چیت کرنے سے فرصت نہیں ہے. بازار میں بھی بات کر کے آئے تھے، گھر پر بھی بات کر کے آئے، راستے میں بھی بات کر کے آئے. اب اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. گنہگار بندہ ہے، ہاتھوں سے کوئی گناہ کیا ہوگا، آنکھ سے بد نظری کی ہوگی، زبان سے جھوٹ بولا ہوگا، دل و دماغ کے اندر برے خیالات آئے ہوں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو ڈرتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، کانپتے ہوئے مسجد میں قدم رکھنا چاہیے. لیکن اینٹ کر کے آتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے آتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے آتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جس طرح کوئی مجرم کورٹ میں جج کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو، وہ کس طرح ڈر ڈر کر کے جاتا ہے کہ میں نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں جگہ ڈاکہ کر لیا ہے، مال چرایا ہے. اب جج صاحب پتہ نہیں میرے خلاف کیا فیصلہ کریں گے. کس طرح وہ ڈر کر کے داخل ہوتا ہے. ہمیں اس طرح ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہونا چاہیے کہ اے اللہ، میں بہت بڑا گنہگار ہوں. تیرے پاک گھر کے ظاہری دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، لیکن تیری رحمت کے دروازے میرے لیے کھلے ہوئے ہیں یا نہیں مجھے معلوم نہیں. اے اللہ، میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے؟
ہمارے جسم کے اندر جو روح موجود ہے اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، اس پر اللہ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، یہ سب رحمت کے اندر آتے ہیں۔ جو بھی چیز آخرت سے متعلق ہے ان کے اوپر رحمت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ کر کے آنا چاہیے، اور اس نیت سے پڑھ کر کے آنا چاہیے کہ اے اللہ تیرے گھر کے ظاہری دروازے جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ تو میرے لیے کھول رکھے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں یا بند ہیں مجھے معلوم نہیں، اے اللہ میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس طرح دل میں نیت کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنا چاہیے اور اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے۔ وَإِذَا خَرَجَ، جب نماز وغیرہ پڑھ لیا مسجد کے اندر، سارا کام ہو گیا، اب مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو کیا دعا پڑھے؟ فَلْيَقُلْ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں تو تو میرے لیے اس کا فیصلہ فرما۔ فضل کا مطلب کیا ہے؟ فضل رزق کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب آدمی مسجد سے باہر جا رہا ہے، بازار میں جا رہا ہے، کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہے، دکان مکان کی طرف جا رہا ہے، تو دنیا میں جا رہا ہے، اللہ کے گھر سے نکل کر دنیاوی کام و کاج میں جا رہا ہے، اور وہاں اس کو سب سے اہم کس چیز کی ضرورت ہے؟ روزی کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، تندرستی کی ضرورت ہے، برکت کی ضرورت ہے، دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ مسجد میں داخل ہو تو آخرت والی چیز کو مانگو، رحمت کو مانگو جو تمہاری آخرت میں کام آئے گی، اور تمہارے جسم کے اندر جو روح موجود ہے اس کی غذا ہے وہ، اس کو مانگو۔ اور جب تم مسجد سے باہر نکلو تو تمہارا جو ظاہری جسم ہے اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگ لو۔ وہ کیا ہے؟ روزی وغیرہ ہے، صحت، تندرستی، برکت، اولاد، سب چیز اس کے اندر آ گئی۔ دیکھیے ایسی دعائیں آپ کو کوئی اور بتا سکتا ہے؟ ایسی دعا اگر ہم تیار کرنا چاہیں خود سے کر نہیں سکتے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے۔ آپ نے ہمیں مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کی دعا بھی بتائی، اور کیا مانگنا، کس طرح مانگنا بھی آپ نے بتایا، اور مسجد سے باہر نکلیں تو کیا مانگنا، کس طرح مانگنا یہ بھی بتایا ہے۔ لہٰذا مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اور مسجد سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دل کے اندر اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کو طلب کرتے ہوئے، روزی کو تجھ سے مانگتے ہوئے میں تیرے پاک گھر سے باہر جا رہا ہوں۔ اس طرح دل میں تڑپ رکھ کر کے ہم باہر جائیں گے، اللہ تعالی ہمارے روزی کے مسائل کو، صحت کے، بیماری کے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہیں لیکن زبان سے پڑھتے ہیں، طوطی کی طرح پڑھتے ہیں، سالوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ان دعاؤں کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ آپ لوگ توجہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن پر کلک فرمائیں اور اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب فرما لیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ اگر مجھے موت آ گئی اور قبر میں چلا گیا تو انشاءاللہ آپ کے شیئر کرنے سے جتنے بھی حضرات اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور عمل کریں گے ان کا ثواب مجھے ملے گا، اور تعاون کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی اللہ تعالی بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔